نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایک ایسی مسجد میں رات گزارنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جہاں آج سے شاید 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے ہم نے یہاں پر 2 دن کی روحانی تربیتی نشست اور فروغ روحانیت پروگرام کے سلسلے میں ہم نے 2 دن گزارے تھے. دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اللہ کریم کے ساتھ معیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے، تعلق کے بندگی کو مضبوط بنانے کے مواقع روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات میں جماعت خدام اہل سنت بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ بے انداز زندگی کی مصروفیات کے باوجود ایسے پروگرام منعقد کرنے کی کوشش کرتی ہے جن کے ذریعے ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری غلامی کا رشتہ مضبوط ہو جائے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بارہا اپنے علماء کرام سے تقاریر میں سماعت فرمائی ہوگی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو. اب یہاں انسانی سوچ میں اور فکر میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولا کریم
آپ نے ہمیں یہ تو ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. یاد رکھیں یہ خطاب ایمان والوں کو. ایک ایک نقطہ زیر غور لانے کے قابل ہے. جس طرح میرے بھائی نے وہ حضرت میاں محمد بخش کا کلام پڑھا تھا کہ زیراں زبراں شدہ مداں شان خودی وچ آئیاں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان زیراں ہزاروں لاکھوں زیروں زبروں شدوں مدوں میں سے کوئی ایک آدھی زیر زبر اور شد مد میں آپ کے سامنے رکھوں جو کروڑوں زیرے زبریں شدے مدیں میرے آقا کی شان میں آئی ہے، ان میں سے کوئی ایک آدھا حصہ بھی میں اگر آپ کے سامنے رکھ سکوں تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے شرف میں سے کوئی ایک ذرہ اور ایک قطرہ ملا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں ذہن ان ایمان والوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولا کریم ہم ایمان تو لے آئے، ہم نے تیری وحدانیت کا اقرار کر لیا، رب ذوالجلال ہم تیرے محبوب کی رسالت نبوت پر ایمان لے آئے، اب اس کے بعد اگلا کون سا مرحلہ ہے اور وہ کیا چیز ہے جس کو مولا کریم تقوی کہہ رہا ہے وہ ہم حاصل کریں. رب ذوالجلال ہمیں اس آیت کے اگلے حصے میں بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، ایمان تو تمہیں مل گیا، یقین کی قوت تمہیں حاصل ہو گئی، لیکن اس یقین کے اندر پختگی اور اس یقین کے اندر کمال تک پہنچنے کے لیے اے انسانوں تمہیں کسی نہ کسی صادق بندے کے پاس آنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کی معیت اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ سچوں کے پاس ہی تقوی ہوتا ہے. تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا تو سچوں کے پاس جانا پڑے گا. آج ایک سچے کا دن ہے. آج اس دنیا کے بعد نبوت کے بعد اگر کوئی سچ صفا کے بلند ترین مقام پر فائز ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. آج ان کا یوم ہے، آج ان کا یوم وصال ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے جماعت خدامہ اہل سنت کی کہ آج ان کے یوم وصال کے دن جماعت خدامہ اہل سنت اپنے آقا اور اپنے شیخ طریقت، شیخ اول طریقت نقشبندیہ کا شیخ اول، ان کی آج یوم وصال کے اوپر فروغ روحانیت کا پروگرام ہوگا. دوستو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ جڑ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. کونوا، تم سارے کے سارے مل کے مع الصادقین ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ سچے فائدہ دے سکتے ہیں، ان کے اوپر فائدہ دینے کی نفع دینے کا پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں تمہاری فکر یہاں تک کیوں محدود ہو گئی کہ نبی کسی کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو سچوں کی معیت میں آ جاؤ. اس کا یہ مطلب ہے کہ سچے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا
کیا جا سکتا ہے، دنیا کا معیار نیچے رہ جاتا ہے، تقویٰ کا معیار اوپر چلا جاتا ہے۔ سب سے بلند چیز جو دینے والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا نفع جو تقویٰ کی صورت میں انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کے ولی دیتے ہیں۔ پھر کون کہہ سکتا ہے دنیا میں اللہ کے ولی نفع دے سکتے ہیں تو نبی نفع نہیں دے سکتے؟ آج ہم ان اولیاء کرام کی خصوصیات اور ان کی شان، کیونکہ آج امام الصدیقین کا دن ہے، امام المتصدقین کا دن ہے، وہ سچوں کے امام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دنیا کے اندر تصدیق کرنے والے کا دن ہے۔ جب سارے جھٹلا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک ایمان کے اوپر رش کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان ناراضگی پیدا ہو گئی۔ جب معاملہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور جب ان تک یہ بات پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے، اب ہوا یہ کہ یہ دونوں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جب معاملہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جب ناراض ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، آثار نظر آنے لگے۔ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میرے صدیق اکبر سے ناراض ہوتے ہو، یاد رکھو جس وقت تم سب میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، یہ صدیق اکبر سارے مکہ کے اندر، مکہ کی وادی میں یہ ایک شخص کھڑا تھا جو میری سچائی اور میری تصدیق کر رہا تھا۔ جب تم سارے مکہ کے لوگ میری نبوت کو نہیں مان رہے تھے، یہ وہ صدیق اکبر ہے، وہ پہلا شخص ہے جس نے میری نبوت پر ایمان لایا ہے۔ جب تم میری سارے اسباب کو چھین لینے کی منصوبے بنا رہے تھے، میرے پاس جو سارے سامان تھا وہ بھی تم چھین لینے کی منصوبے بنا رہے تھے، تو یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے اپنا سب کچھ میرے اوپر نچھاور کر دیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یاد رکھو تم سب کی اخلاص، محبت اور میرے ساتھ تمہاری محبت ایک طرف ہے اور صدیق اکبر کی محبت ایک طرف۔ آج اس سید الصدیقین کا دن ہے، آج اس سید الصدیقین کا دن ہے۔ تمام امتوں کے صدیق، تمام امتوں کے انبیاء کے صدیق سارے مل کے میرے صدیق اکبر کی ایک رات کی سچائی اور وہ جو غار ثور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک رات گزری تھی، اس رات کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوستو، آج انہی سچے لوگوں کی
بات حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ لکھا ہے، اور اس کے اندر جو دنیا کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں ان کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کو آپ نے بیان کروایا ہے کہ سچے لوگ کون سے ہوتے ہیں، سچے لوگوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور سچے لوگ دنیا اور دین کا آپس میں کس طرح تعلق رکھتے ہیں۔ بس اسی مضمون کو اور پھر ان خاص رمزوں کو بیان کرتے ہیں جو تصوف، روحانیت، ولایت اور سچائی اور صدیقیت کے مقام کو بیان کرتے ہیں۔ ہم سے ابراہیم ادہم آدم کہ حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کوز راہ بر لبے دریا نشست کہ جو ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ آپ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے۔ جب آپ کے دل کے اندر تقوی اختیار کرنے کی بات آئی، خیال آیا، تو آپ سچائی کی تلاش میں تخت و تاج کو چھوڑا، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہر کوئی شخص اس کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ مل جائے، مجھے کوئی ایسی دعا مل جائے کہ یہ سارے پہاڑ اور یہ ریت کے ذرات سونا بن جائے اور میں ان کا تنہا مالک بن جاؤں۔ کیوں جی؟ یہ خیال آتا ہے کہ یہ ساری ریت کے ذرات اور یہ ساری مٹی سونا ہو جائے اور میں اس کا تنہا مالک ہو جاؤں۔ ساری دوڑ اس طرف لگی ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی تلاش ہوتی ہے وہ یہ ساری دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی ساری بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ دل پہ خود می دو اور سلطان جاؤ، کہ وہ سلطان جاؤ، وہ روحانیت کا سلطان، کہاں دنیا کی سلطانی تھی، دنیا کی سلطانی چھوڑی تو روحانیت کی سلطانی مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کے خود می دو اور سلطان جاؤ، وہ سلطنت روحانیت کا بادشاہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی سوئی سے اپنی گدڑی سی رہے تھے، اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ یک امیر آمد وہاں جا رہا تھا، اچانک وہاں ان کا پرانا سلطنت کے اندر جب وہ بادشاہ تھے اس زمانے کا کوئی ایک امیر ان کے پاس اچانک آ پہنچا۔ تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں امیر از بندگان شیخ بود، امیر از بندگان شیخ بود، وہ امیر تھا لیکن اس اللہ کے ولی کا غلام۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ولی کا غلامی یہ بھی بہت بڑی عمارت ہے
کسی اللہ کے ولی کی غلامی اختیار کر لینا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی عمارت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ او امیر از بندگان شیخ بود، کہ وہ جو امیر تھا وہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادم کے ماننے والوں میں سے تھا، ان کے مریدوں میں سے تھا، ان کے ساتھ تعلق محبت رکھنے والوں میں سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شیخ رام شناخت سجدہ کر سجود، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے فوراً شیخ کو پہچان لیا۔ وہ مرید ہی کون سا ہے جو اپنے شیخ کو نہ پہچانے؟ مرید جب تک اپنے شیخ کو نہیں پہچانتا، یقین جانیے اس کو روحانیت میں سے ایک ذرہ بھی نہیں ملتا۔ اگر ہم روحانیت کی تلاش میں ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سینہ مصفا اور پاک ہو جائے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے شیخ کی پہچان کریں، اپنے شیخ کو پہچانیں، کیونکہ شیخ کی پہچان کے بغیر، معرفت شیخ کے بغیر معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے معرفت شیخ کی ضرورت ہوگی، پھر معرفت شیخ آپ کو اور مجھ کو، میرا شیخ اور آپ کا شیخ، ہمیں اپنی معرفت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کر دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یوں ملے گی کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت کے چراغ جلنے لگیں گے، ہمارا سینہ حضور کی محبت سے منور ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھول کھلنے لگیں گے۔ جب ہماری زبان، ہمارے اندر محبت مصطفیٰ کے پھول کھل جائیں گے، پھر یاد رکھو ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے لفظ بھی پھول بن جائیں گے۔ یہ معرفت شیخ کا ثمرہ ہوگا، معرفت شیخ کا ثمرہ اور معرفت شیخ کا پھل یہ ہوگا کہ معرفت مصطفیٰ مل جائے گی، اور معرفت مصطفیٰ جب مل جائے گی تو یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے مظہر ہے۔ پھر ہمیں حضور علیہ السلام کی جب معرفت مل جائے گی تو براہ راست پھر ہمیں خدا کی معرفت مل جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے ساتھ تعلق اس طرح قائم ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے شیخ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سارے مناظر اور ساری معرفتیں اس کے سامنے کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پورے ہاتھ پر شکل دیگر گشت خلق و خلق کے، شکل دیگر گشت خلق و خلق کے، اس کے ظاہر اور باطن کی کیفیات بدل گئی۔ عثمان اس نے شیخ کو دیکھا، اپنے شیخ کا دیدار کیا، وہ آداب بجا لایا، تو کیا ہوا؟ اپنے شیخ کا ادب کرنے کے بغیر کیا ہوا؟ کیا کیفیات بدل گئی؟ شکل دیگر گشت خلق و خلق ہو، اس کی ظاہر خلق و خلق ہو، اس کی باطنی اور ظاہری حالات بدل گئے، ظاہری اور باطنی کیفیات بدل گئی، ظاہر اور باطن کے حالات اور واقعات بدل گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے شیخ کا دیدار ادب کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے ادب والے جب اپنے شیخ کا دیدار ادب کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے خلق بھی بدل جاتے ہیں، ان کی خلق بھی بدل جاتی ہے، ان کا باطن بھی بدل جاتا ہے، ان کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ شیخ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مرید، شیخ ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہر بھی بدل ہے، جو باطن بھی بدل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پور ہا فرد خیرہ شد، آگے فرماتے ہیں شکل دیگر گشت
خلق و خلق خیر شد در شیخ اندر دل کے شیخ اور ان کی گدڑی کو دیکھ کے، شیخ اور ان کی گدڑی کو دیکھ کے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، اس کا ظاہر اور باطن بدل گیا، اور جب شیخ کو دیکھا اور پھر شیخ کی گدڑی کو دیکھا، شیخ کو دیکھا اور شیخ کے تبرکات کو دیکھا، شیخ کو دیکھا اور شیخ کے جب تبرکات اور گدڑی کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ان کے دلوں کے اندر آنکھیں خیرہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی آنکھوں کے اندر اتنی تیز روشنی پڑتی ہے کہ آنکھیں تو جا جاتی ہیں اور نظر نہیں آتا۔ اس لیے جب معرفت، جب شیخ کامل کے دل سے نکلے ہوئے انوار اتنے تیزی کے ساتھ اس کی آنکھوں پہ پڑے کہ اس کی آنکھیں اس روشنی کے طرف تو پھیل، اس روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، آنکھیں جو جا گئی، کیونکہ شیخ کی روشنی اتنی تھی کہ اس کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ شیخ کی روحانی قوت کی روشنی وہ برداشت نہ کر سکا، شیخ کی معرفت کی روشنی وہ برداشت نہ کر سکا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، اس کو نظر آنا بند ہو گیا، کیونکہ جب شیخ سامنے ہو تو پھر ساری چیزیں آنا نظر آنا بند ہو جاتی ہے، بس صرف شیخ کو دیکھا جاتا ہے، بس اپنے شیخ کامل کی طرف نگاہیں رکھی جاتی ہے۔ میں اپنے شیخ کامل کے پاس ابھی سندھ میں حاضر ہوا تھا، آپ یقین جانیے شیخ کامل ہمارے پاس بیٹھتے تھے، جب تشریف فرما ہوتے تھے میں ان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا، پھر میری آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی، پھر میں اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا تھا۔ خدا کی قسم ابھی تک وہ جلوے سواروں کے، گزارے خلیل کے جلوے ابھی تک میری آنکھوں میں بس رہے ہیں۔ میں جب اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بھی ہم اپنے شیخ کا کبھی دیدار کرائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ کامل کیسی ہستیاں ہوتی ہیں۔ آپ یقین جانیے میں کئی گھنٹے حضرت کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، اور یقین جانیے 2 منٹ 1 منٹ سے زیادہ میں اپنے شیخ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیخ کو دیکھتا تھا، پھر آنکھیں جھکا لیتا تھا، پھر دیکھتا تھا، پھر آنکھیں جھکا لیتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے شیخ کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو پھر فرماتے ہیں کہ کو رہا کر آنچنا ملک شگر، ملک شگر، کو رہا کر آنچنا ملک شگر۔ انہوں نے کہا کہ اس نے سوچنے لگا کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس نے دنیا کی اتنی عظیم سلطنت اور اس کی بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے۔ برگزید این فقر و بس باریک، اور اس نے اس فقیری کو اور باریک حرف کو اختیار کر دیا۔ اب وہ کیا، اب بات آ گئی زیراں زبراں شدہ مداں شان و دیوے چاہیے۔ یہ باریک حرف کیا ہے؟ یہ وہ زیرے زبریں شدے مدے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں۔ یہی باریک حرف، اس باریک حرف کو پانے اور ان شدوں مدوں کی رموز کو پانے کا نام ہی فقر ہے۔ یاد رکھو دنیا والے علماء اہل علم حضرات کتابوں کی ورق گردانیوں سے معرفت خداوندی کے رموز کی ابتدا بھی نہیں پا سکتے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو نہ کتاب دیکھتے ہیں نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، بس صرف ان کی نگاہوں کے سامنے زمین سے لے کر کے عرش معلیٰ تک کی کتاب کھل جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو باریک حرف ہے، یہ باریک حرف کتابوں میں نہیں ملتے، یہ باریک حرف صرف نگاہوں سے ملتے ہیں۔ دوستو یہ دفتروں میں نہیں ملتے، یہ حرفوں میں نہیں ملتے، یہ سیاہی سے لکھو یہ حروف سے نہیں ملتے، یہ بس نگاہ کا فیصلہ نگاہ سے ہوتا ہے۔
یہ ایک نگاہ جب کسی کے قلب پر پڑتی ہے تو اس کے سارے دفتر کھل جاتے ہیں، اور زمین سے لے کر کے عرش معلیٰ تک سارے دفتر اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، بلکہ قلم وہاں چلتی ہے، لوح محفوظ پر قلم چلتی ہے، اور اللہ کا ولی بغداد میں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے ولی زمین پر بیٹھ کے اس کو لوح محفوظ پر چلتی ہوئی قلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اب اس دنیا کے لیے کیا فیصلہ لے کر آیا ہے۔ لوگوں تم کہتے ہو نبی کو کچھ معلوم نہیں، اللہ کے ولی عرش معلیٰ سے اوپر جا کے لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ باریک حرف ہے جو لوگوں کو سمجھ دیا، اور یہ وہ باریک حرف ہے جو لوگوں کو بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف بتانے کے لیے بھی اوپر سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سے جب اجازت ملتی ہے تب بتایا جاتا ہے کہ یہ حرف کس کو بتانا ہے۔ ہر ایرے کو یہ حرف بتانے کے قابل نہیں ہوتا، جو اس حرف کو اپنے اندر سمو لینے کی سخت پیدا کر لیتا ہے، استعداد پیدا کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اللہ کے بندے کو حکم ملتا ہے کہ اب یہ حرف اس کے دل میں ڈال دیں۔ اب یہ حرف یوں چلتا ہے، اس طرح سینہ بسینہ یہ علم ہے جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کے سینے میں آیا تھا، پھر صحابہ کے سینے سے اولیاء کرام کے سینے میں آیا ہے، پھر اولیاء کرام جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ اب اس میت صدیق کے اندر فائدہ کوئی نہیں ہے، فائدہ تو اللہ کے ولی دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو اس سے بڑھ کے فائدہ دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو نبی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کہتا ہے سارے نفعوں کے اور سارے منافعات کے مالک تو میرے ولی ہیں۔ اس سے بڑھ کر مجھے آپ بتائیں اور دنیا کا اور اس روحانیت کے میدان کا اور کون سا فائدہ ہوگا کہ جب کسی کے نگاہ کرم سے ہمیں تقویٰ حاصل ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ترک کر دو ملک ہفت اقلیم رو، ترک کر دو ملک ہفت اقلیم رو، کہ انہوں نے سات بر اعظموں کی بادشاہی کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں وہ اس فقیری پہ لگ گیا، وہ گجڑی لے کر کے ایک دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گیا ہے اور ساری بادشاہوں کو ساری سلطنت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ترک کر دوں ملک ہفت اقلیم رو، می زنت بردل کے سوزن چوں گدا۔ اس نے سات بر اعظموں کی بادشاہی کو لات مار دی ہے، اور یہ دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی کو گداؤں اور فقیروں کی طرح سی رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال ہے۔ دوستو آپ سارے میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا اپنے شیخ کے سامنے غلط خیال بھی نہ لے کر اپنے شیخ کے سامنے اپنے خیالات کو بھی پاک کر کے بیٹھنا، کیونکہ جب خیالات آپ کے پاک ہوں گے، جب نیت پاک ہوگی، جب اپنے شیخ کے ساتھ آپ کی محبت اخلاص میں بدل جائے گی اور اس اخلاص میں اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تب فیض ملتا ہے۔ ورنہ اس کے بغیر اگر دل کے اندر شکوک پیدا ہو، آپ شیخ کے پاس ہو، میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوں اور میرے دل کے اندر اپنے شیخ کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو جائیں، برے خیالات آنے شروع ہو جائیں، میں کہوں یہ میرا شیخ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ اسی چکر میں پڑ جاتا ہے اور پھر ملتا کچھ نہیں۔ اسی چیز کو مولانا روح فرماتے ہیں کہ اس چیز کو بیان کرتے کہ اب ان کے مرید کے دل میں وہ عاشق صادق تھا، لیکن اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ملک ہفت اقلیم زوایا می کنر، اب اس کے دل میں اعتراض پیدا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے، مرید کہتا ہے کہ یہ میرا پیر، یہ میرا شیخ، یہ میرا بادشاہ، یہ میرا بادشاہ ایسا ہے کہ ملک ہفت اقلیم ضائع می کنر، کہ اس بادشاہ نے اپنی ساری سلطنت کو ضائع کر دیا ہے۔ چوں گدا بر دلک سوزن می زنت، اور یہ فقیروں کی طرح اپنی گدڑی میں سوئی چلا رہا ہے، یہاں دریا کے کنارے بیٹھ کے
اپنی گدڑی کو سی رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی توجہ کی طالب ہے حضرت، یہ بڑی توجہ کی طالب بات ہے کہ شیخ واقف گشت از اندیشاش، شیخ واقف گشت از اندیشاش، شیخ کیوں شیرست دلہا بے شاش، کہتے ہیں کہ شیخ اس کے دل کے اندر بیٹھنے والے وسوسے سے آگاہ ہو گیا، اس کے دل کے اندر وسوسہ آیا تھا، شیخ اس کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے سے آگاہ ہو گئے، کیوں کہ شیخ کیوں شیرست دلہا بے شاش، کہ شیخ شیر ہے، شیخ شیر کی مانند ہے، اور دل جو ہے وہ ایک کھچار کی مانند ہے، ایک جہاں پہ شیر بیٹھتا ہے اس کی مانند ہے، شیخ شیر ہے اور لوگوں کے دل اس کی کچارے ہیں، وہ شیخ یہاں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ دلوں کی کچاروں میں بیٹھ کے ان کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ میرے مرید کے دل میں کیا گزرے گا۔ شیخ واقف گشت از اندیشاش، شیخ کامل اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے آگاہ ہو گیا۔ اب شیخ ایک شخص کے اپنے مرید کے دل کے وسوسوں سے آگاہ ہو گیا اور نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کتنی متضاد بات ہے۔ ایک اللہ کا ولی اپنے مرید کے دل میں جھانک لیتا ہے، جو نبی یہاں بیٹھ کے عرش معلیٰ کی خبریں دیتا ہے اس کو دنیا کی خبر نہیں۔ کتنی تضاد ہے، کتنا تضاد ہے ہمارے عقیدوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ واقف گشت از اندیشاش، اس کے بدگمانی سے واقف ہو گئے اور فرمایا کہ شیخ کیوں شیرست دلہا بے شاش، شیخ شیر ہوتا ہے اور لوگوں کے دل جنگل کی طرح چھپنے اس کے چھپنے کے مقامات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چور جاؤ خوف در دل ہارواں، چور جاؤ خوف در دل ہارواں، دلوں میں امید اور ڈر، چور جاؤ خوف در دل ہارواں، جس طرح دل کے اندر امید اور خوف دوڑ رہے ہوتے ہیں، جس طرح دلوں کے اندر امید بھی آ رہی ہوتی ہے اور خوف بھی آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح شیخ کامل اس امید اور ڈر کی طرح لوگوں کے دلوں کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور کیا نیست مخفی بروے اسرار نہاں، اس سے پوشیدہ اسرار اور چھپی ہوئی باتیں اس سے مخفی نہیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی باتیں اس سے مخفی نہیں ہوتی ہیں۔ اب کہتے ہیں دل نگاہ دارید اے بے حاصلہ، دل نگاہ دارید اے بے حاصلہ، اے بے فیض لوگوں اپنے دلوں کی نگہداشت کرو، اے وہ لوگوں جن کو کچھ نہیں ملا، جن کی محنتیں ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر پائی ہے، اے وہ مفلسوں، اے غریبوں، کیونکہ جس کو کچھ نہیں ملتا اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت اسباب نہ ہو، اور ولایت اور معرفت کا غریب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہ ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہ ہو وہ روحانیت کا فقیر اور غریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل نگاہ دارید اے بے حاصلہ، اے مفلسو دل کی حفاظت رکھو، دل اپنے دل پر نگاہ رکھو۔